بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، درود پاک کے 55 فضائل جو کہ آپ نے کبھی بھی ایک جگہ نہیں جانے ہوں گے، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ان فضائل کو جاننے کے بعد آپ کا قلب پرسکون ہو جائے گا اور طبیعت روحانیت سے معمور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 5، درود پاک سے نیک عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 8، درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بڑھ بڑھ کے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، جو انسان درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ نمبر 12، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے خوف سے نجات پا لیتا ہے۔ نمبر 13، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ نمبر 14، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 16، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی غضب سے امان مل جاتی ہے۔ نمبر 17، جو آدمی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ نمبر 18، درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ نمبر 19، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ نمبر 20، درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 21، درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا، خصوصی عنایت ہوگی۔ نمبر 22، درود پاک پڑھنے والے پر قیامت کے دن صحت پیاس کے دن امان ہوگا۔ نمبر 23، درود پاک پڑھنے والا پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 24، درود پاک پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو اس کو ایک خاص نور عطا کیا جائے گا۔ نمبر 25، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 26، درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ نمبر 27، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ نمبر 28، درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ نمبر 29، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ نمبر 30، درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود پاک پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ نمبر 32، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن دوسرے لوگوں سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، اور جس نے جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 33، درود پاک
یعنی درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اولاد کے رنگ دیتا ہے، اور وہ خود بھی ولی بنتا ہے، اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے اور اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ صرف انہی نسلوں کے خانوادوں میں ولایت باقی رہتی ہے۔ جو کثرت درود پاک کرتا ہے، کثرت سے مراد عام کے لیے 1000 اور اس کے اوپر 3000 اور اس کے اوپر 10,000 اور خلفائے اور خانوادوں کے لیے 30,000 ہے۔ نمبر 34 درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے، درود پاک اس کو بہت نفع دیتا ہے۔ نمبر 35 درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 36 درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 37 درود پاک پڑھنے والے کا دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 38 درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 39 درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 40 سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو منزل مقصود و مومن ہے۔ نمبر 41 ایک بار درود پڑھنے والے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 42 درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 43 درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ نمبر 44 درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ نمبر 45 درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ذمہ دار ہو جائیں گے۔ نمبر 46 درود پاک پڑھنے سے دل پر نور ہوتا ہے۔ نمبر 47 درود پاک پڑھنے والے کو سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 48 جس مجلس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 49 درود پاک پڑھنے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 50 آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 51 قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ نمبر 52 درود پاک پڑھنے والے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ نمبر 53 فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کے کلموں سے چاندی کے ورق پر لکھتے ہیں۔ نمبر 54 درود پاک پڑھنے والے کا درود فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ نمبر 55 درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ امیر المومنین حبیب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔
نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ ناظرین گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ لگا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وحد بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین جگرہ گوشہ شہید کربلا کا ارشاد گرامی ہے کہ حق جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عالی مقام ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت ابن نعمان نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مومنو، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ حضرت عارف ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد الرحمن ولد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ بہا وجدان ماں وجدان، جو کچھ بھی پایا ہے سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت وکل شاہ نے فرمایا کہ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی بھی فتنہ اور بلائیں اور آزمائشیں نہیں آتی اور حفاظت الہی شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات یعنی عذاب جب اترتے ہیں تو گھروں کا رخ کرتے ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ نے فرمایا کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تھے۔ محترم ناظرین گرامی، تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا
کہ درود پاک پڑھ کر دنیا، قبر، حشر اور قیامت کی ساری خوشیاں حاصل کر لو۔ آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کم از کم دن میں 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور زیادہ کا تو کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آجانا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔